جس طرح جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. حدیث میں آیا کہ ما لا عین رأت، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. ولا اذن سمعت، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ ہی نہیں سنا. ولا خطر علی قلب بشر، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال تک نہیں آیا. ایسی نعمتیں اللہ نے تیار. اور یہی حال جہنم کا ہے، اس میں ایسی سزائیں ہیں کہ ما لا عین رأت، جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. ان سزاؤں کا تذکرہ کسی کان نے نہیں سنا اور ان کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. تو ساری عبادات کا حاصل اللہ کو راضی کر کے جہنم سے نجات حاصل کرنا. یہ رمضان کا آخری عشرہ ہمیں یہی نعمت عطا کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس آخری عشرے کے اندر اپنے بندوں کو، خوش نصیب بندوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات کا پروانہ عطا کرتا. اس لیے ان اعمال کا اہتمام ہو جو اعمال جہنم سے نجات کا باعث اور ذریعہ بنتے. ان اعمال کا اس عشرے کے اندر انسان اہتمام کرے جو اعمال اللہ کی اس نعمت سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اللہ کی اس نعمت کا حقدار کر دے. وہ کیا اعمال ہیں؟ کچھ اعمال کا احادیث مبارکہ کے اندر تذکرہ آیا کہ ان اعمال کا اگر آدمی اہتمام کر لے اللہ جل شانہ جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر دے. بعض روایات کے اندر آیا کہ ثلاث من کن فیہ حرم علیہ النار وحرمت النار علیہ، کہ تین باتیں ایسی ہیں جو بندہ ان تین باتوں کو پیدا کر لے اللہ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے. جہنم کی آگ اس پر حرام، وہ بھی جہنم پر حرام کر دیا جاتا ہے. جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی. الایمان باللہ وحب اللہ، پہلی بات بیان فرمائی کہ اللہ پر ایمان لائیں صدق دل کے ساتھ. دوسری بات بیان فرمائی کہ اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. تیسری بات بیان فرمائی کہ کفر کی طرف واپس لوٹنا انسان کے لیے ایسا ہی ناگوار ہو جائے جس طرح آگ میں گرنا انسان کو ناگوار ہوتا. اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ پر ایمان ہو، الحمدللہ ہمیں حاصل. اللہ پر اللہ جل شانہ سے محبت ہو. محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے رنگ ڈھل میں، اس کے رنگ دڑ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، اس کے طور و طریق کو اپناتا ہے، اس کی ہدایات تعلیمات کی پیروی کرتا ہے، اس کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتا ہے، اس کی تعلیمات یا اس کے طریقے پر چلنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا. وہ ہے کہ دین کے ایک ایک حصے پر عمل کرنا یہ حب فی اللہ کی دلیل ہے، اللہ سے محبت کی علامت. نماز کا اہتمام نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ برائے نام. جس چیز کی محبت ہوتی ہے انسان جو ہے نا راتوں کو جاگ جاگ کر اس کا انتظار کرتا ہے. مال کی محبت ہے، رات بھر انسان کو نیند نہیں آتی، کروٹیں لے لے کر اس کو چین نصیب نہیں ہوتا کیونکہ مال کی محبت. آج حکمران حاکم صاحب کا آپ کو لیٹر مل جائے، بھائی صبح 6 بجے 5 بجے 4 بجے میرے پاس پہنچ جانا، تمہیں 1 کروڑ کا انعامی چیک دیا جائے گا. خود اپنے گریبانوں میں ذرا سوچ کر دیکھیں کہ رات بھر نیند آئے گی آپ کو؟ بلکہ یہ تو بڑی بات ہے، کوئی عامل صاحب اگر وظیفہ بتا دے کہ یہ وظیفہ آپ نے تہجد کے وقت میں کرنا ہے، اگر فجر کی نماز سے پہلے نہیں کرو گے تو اس وظیفے کا اثر نہیں ہوگا. اس وظیفے کا اثر یہ ہے کہ آپ کی مراد پوری ہوگی، آپ کی حاجت پوری ہوگی.
میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ خود بخود اس آدمی کی آنکھ کھلتی ہے، 10 لوگوں کو بتا کر سوتا ہے کہ بھائی مجھے اس وقت میں اٹھانا ورنہ میرا وظیفہ چھوٹ جائے گا۔ عامل صاحب نے بتایا، فلاں مولوی صاحب نے بتایا، اللہ ہمیں نماز کے لیے بلا رہا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں، فجر ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں وہی نمازی ہیں، جو وہی محلے کے لوگ ہیں جو ہمیں اس ماہ مبارک میں نظر آتے ہیں۔ فجر کی نماز کا مجمع دیکھیں، عام دنوں میں آپ مجمع دیکھیں، خود آپ کو پتہ چل جائے گا یہ صورتحال ہے حب اللہ، اللہ کی محبت کی۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو رمضان غیر رمضان فجر کے لیے ہمارا برابر ہوتا، یہ تفریق نہ ہوتی کہ فجر میں تو ہم، رمضان میں تو ہم موجود ہیں، رمضان گیا فجر گئی، حالانکہ فجر کی نماز رمضان غیر رمضان سب میں ایک ہی حکم رکھتی ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ تو 3 صفات پیدا ہوں، اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت، اور کفر ایمان کو چھوڑنا اتنا ہی ناگوار ہو جس طرح آگ میں گرنا۔ فرمایا کہ اس پر اللہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، اور جہنم کی آگ اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی فضیلت آئی، اس عمل پر بھی یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا صدق دل کے ساتھ اقرار کرے اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارے، اس پر بھی اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا، اور اس کے تقاضے یہی ہیں، اس کے تقاضے یہی ہیں کہ ہم عبادات کا، طاعات کا، فرائض کا اہتمام کریں، اوامر کا اہتمام کریں، نواہی جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہم سے اجتناب کریں۔ بعض روایات کے اندر ایک تیسرے عمل پر بھی یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو آدمی 24 گھنٹے کی 5 نمازوں کا اہتمام کرے، اس طرح کے کہ صحیح طریقے سے وضو کرے اور ان کے اوقات کی رعایت کرے، ان کو ان کے اوقات میں پڑھنے کا اہتمام کرے، اس پر بھی اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ 5 نمازوں کی پابندی پر، آسان اعمال ہیں، 5 نمازوں کی 24 گھنٹے کے اندر 5 فرض نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں، پابندی کریں، ان کے اوقات میں پڑھے، اچھے طریقے سے وضو کریں، ان کے اوقات میں ان کو ضائع نہ کریں۔ بھائی چلو گھر میں پڑھ لیں گے، ابھی دکان میں بیٹھے ہیں، موقع نہیں ہے، گاہک آ رہے، شام میں 3 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں گے، عصر مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیں گے، ایک ساتھ نمٹا لیں گے، دفتر میں فرصت نہیں ہے، شام میں گھر جائیں گے تو پڑھ لیں گے۔ ان کے اوقات سے ضائع کرنا۔ فضائل اعمال کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، کوئی آدمی بغیر عذر ایک فرض نماز اپنے وقت سے ضائع کر دے، دوسرے وقت میں پڑھے، چھوڑی نہیں، صرف وقت کے اندر نہیں پڑھی، فرمایا کہ وہ 1 حقب کی مقدار جہنم میں جائے گا، اور 1 حقب کی مقدار حضرت نے وہاں لکھی ہے تقریباً 2 کروڑ 84 لاکھ برس کے لگ بھگ بتلائی۔ اتنی طویل مدت تک وہ جہنم میں جائے گا، کس وجہ سے کہ ایک نماز اس کے وقت میں پڑھنے کا اس نے اہتمام نہیں کیا، بغیر عذر کے ناغا کر دیا۔ تو یہ تیسرا عمل جس پر یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جو 5 نمازوں کو 24 گھنٹے کی 5 نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھنے کا اہتمام کرے اور وضو کا اہتمام سنت کے مطابق کرے، اللہ جل شانہ جہنم کی آگ اس آدمی پر بھی حرام کر دیتے۔ ذمہ داری بھی ہے، 5 نمازیں پڑھنی بھی ہیں، تو تھوڑی سی اور مشقت کر کے وقت کے اندر اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک چوتھے عمل پر بھی حدیث مبارک کے اندر یہ خوشخبری سنائی گئی، اور وہ بھی بڑا آسان سا عمل۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها، کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعات کا اہتمام کرے، 4 رکعات سنتوں کا، اور ظہر کے بعد 4 رکعات کا اہتمام کرے، 2 سنتیں 2 نفل پڑھے، اللہ جل شانہ جہنم کی آگ اس پر بھی حرام کر دیتے۔ ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لی، وہ پڑھتے ہی ہیں،
ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھ لی، 2 سنتیں 2 نفل پڑھ لی، اس پر بھی اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے. آسان آسان سے معمولات. بعض روایات کے اندر اس عمل پر بھی یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور خوف و خشیت کی وجہ سے آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں اس کی آنکھ سے جھلک پڑے، اگرچہ وہ سوئی کے ناکے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے. اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے، آخرت کی فکر کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے، خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، اگرچہ وہ معمولی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. ایک اور عمل پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث، یہ خوشخبری بیان فرمائی کہ اللہ جل شانہ جہنم کی آگ ہر اس آدمی پر حرام کر دیتے ہیں، علی کل ہین لین، جو نرم مزاج ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہو، طبیعت میں نرمی ہے، سختی نہیں ہے، طبیعت میں غصہ نہیں ہے، غصے میں بے قابو نہیں ہوتا، غصے میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، گھر کے افراد کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری نرمی کی، ہماری شفقت کی، ہماری رحم دلی کی سب سے اولین حقدار ہمارے بیوی بچے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری رحم دلی، شفقتیں باہر والوں کے لیے ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق ان کے لیے ہونے چاہیے، ہماری جو ہے خندہ پیشانیاں ان کے لیے ہونی چاہیے، گھر میں جیسے چاہے رویہ رکھے. یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، میری اور آپ کی تعلیم تو ہو سکتی ہے، اسلام کی نہیں. حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. تو جس آدمی کی طبیعت پر نرمی ہو، لامالا جس آدمی کی طبیعت پر نرمی ہوگی وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، لوگوں کی غلطیوں خطاؤں پر درگزر کرے گا، لوگوں کو معاف کرے گا. اللہ کو ایسے آدمی سے حیا آتی ہے جو لوگوں کو تو معاف کرتا ہو، پھر اللہ اس کو معاف نہ کرے. بعض روایات کے اندر یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے پچھلے زمانے میں ایک شخص گزرا، ایک تاجر، جس کا عمل صرف یہ تھا کہ وہ کسی مقروض کو اگر اس کی قرضے کی ادائیگی میں اس کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا، چلو بعد میں دے دینا، کوئی بات نہیں، بعد میں دے دینا. اللہ جل شانہ نے محض اس عمل پر اس کی مغفرت فرمائی کہ تم جو ہے نا ضرورت مندوں کو مہلت دے دیا کرتے تھے، آج تم ضرورت مند ہو، میں نے مہلت دی تھی. اس موقع پر اللہ مہلت دے دیتے. تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے خوشخبری آئی. اور بعض روایات کے اندر اس عمل پر بھی خوشخبری آئی جو روزے دار کو افطار کرا دے، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو. اس پر بھی یہ خوشخبری ہے کہ من خفف عن مملوکی، جو اپنے ملازمین اور ماتحتوں پر کام کو ہلکا کرے اس ماہ مبارک کے اندر، اللہ ان پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دیتے. جو اپنے ماتحتوں پر اس ماہ مبارک کے اندر کام کو ہلکا کر دے، بوجھ اور ذمہ داریوں کو ہلکا کر دے، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے. اور ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹا چلتا ہے. رمضان المبارک میں لوڈ بالکل بڑھ جاتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے، تنخواہیں وہی، معاوضہ وہی، اجرت وہی، شاید وہ بھی پر وقت نہ دیں، سنا کر دیں، ہاں پیر پاؤں چٹخا کر دیں، 100 طرح کی باتیں سنا کر دیں. کوئی احسان نہیں کر رہے تنخواہ دے کر، اس کی خدمات کا معاوضہ دے رہے ہیں، اس نے ایک خدمت کی ہے، آپ اپنا وقت لگایا، اپنی محنتیں لگائی، اپنی توانائیاں لگائی، کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ اس کا حق دے رہے ہیں. اور پھر اس میں بھی ٹال مٹول کرنا، کام زیادہ لینا، معاوضہ وہی دے دینا.
اگر ضرورت ہے کہ ملازمین سے کام زیادہ لیا جائے تو ان کو معاوضہ بڑھایا جائے، تاکہ کم سے کم اس کی تلافی تو ہو، خوشی تو ہو۔ کام ہلکا کرنے کا مطلب اس کو راحت ملے، اس ماتحت کو راحت ملے۔ اگر آپ کام ہلکا نہیں کر سکتے تو کم سے کم 2-4 اوپر دے کر اس کو راحت پہنچائیں، اس سے خوشی ہے۔ اصل دینے کے حقدار یہ لوگ ہیں۔ رمضان المبارک میں جو نا مسجدوں میں مانگنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، سائلین کی بھرمار ہوتی ہے، دروازوں پر بیٹھے ہوئے گداگر فقیر لوگ ان کو لائن سے دے رہے ہوتے ہیں، اور ملازمین کو دینے کے لیے ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں۔ صدقہ و خیرات ہو رہا ہے، راشن بٹ رہے ہیں، ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں۔ صاحب حق کو اس کا حق دو، پہلے اس کا حق اس تک پہنچاؤ، پھر یہ سارے کام کرنا۔ ہمارے ان صدقات کے خیرات کے اولین حقدار وہ ہیں۔ جس رکشے والے سے آپ 2-4 پیسوں کے لیے جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ جس پھل والے، فروٹ والے، سبزی والے سے آپ 2-4 پیسے کم کرانے کے لیے رمضان کے اس مہینے میں تو تکار کر رہے ہوتے ہیں وہ حقدار ہے۔ محنت کر رہے ہو، دن بھر دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، آپ کریں پتہ چل جائے 14 طبق روشن ہو جائے۔ بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہیں رمضان المبارک، بائیکاٹ کرنی ہے تو ان بڑے بڑے سرماؤں سے کریں جو بڑے بڑے خزانوں پر جو نصاب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں میرے دوستو جن پر اللہ جل شانہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، جہنم سے خلاصی اور نجات کا وعدہ کیا۔ ان اعمال کا اہتمام کریں تاکہ کم سے کم اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں یہ نعمت مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور ہم ویسے کے ویسے خالی کے خالی، کورے کے کورے رہ جائیں۔ طاق راتیں چل رہی ہیں، 2 گزر چکی، 3 قیمتی باقی ہیں ابھی۔ رمضان کی آخری رات بھی باقی ہے، وہ بھی سب سے بڑی قیمتی راتوں میں سے۔ عید کی رات باقی ہے، وہ بھی قیمتی راتوں میں سے۔ عید کی رات کے حوالے سے بھی یہ فضیلت آئی کہ جو سال بھر میں 2 راتوں کو زندہ کرے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں، ایک عید الفطر کی رات اور ایک عید الاضحیٰ کی رات۔ عید الفطر کی رات آ رہی ہے، عید الاضحیٰ کی رات 2-2.5 مہینے کے بعد آ جائے گی۔ 2 راتوں کو زندہ کرنے پر، زندہ کرنے کا مطلب ان میں عبادات کا اہتمام کرے، اللہ جنت اس آدمی کے لیے واجب کر دیتے۔ رمضان کی آخری رات لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات، اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت کی شکل میں لوگوں پر انعام بٹ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو عیدیں مل رہی ہوتی۔ پورے ماہ مبارک میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی، جہنم سے خلاصی ہوئی، اللہ ایک رات میں اتنے مجموعے کی مغفرت کرتا ہے۔ 3 طاق راتیں، رمضان کی آخری رات اور پھر عید الفطر ہمارے پاس موجود ہے، قیمتی راتیں۔ اللہ جل شانہ نے سے ان اوقات میں ہم مانگے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ جو ان قیمتی راتوں میں محروم رہا وہ ساری خیروں اور بھلائیوں سے محروم رہا۔ جو ان طاق راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں شب قدر سے محروم رہا، ان قیمتی راتوں سے محروم رہا، وہ ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی اچھائی سے وہ محروم رہا۔ اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا بد نصیب آدمی کوئی نہیں جو ان قیمتی راتوں میں محروم رہا۔ اللہ بانٹ رہے ہیں، لینے سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے۔ اللہ دے رہے ہیں کہ آواز دے رہے ہیں۔ سنی ہوگی حدیث، ہر صبح کے وقت، سحری کے وقت اللہ جل شانہ کا منادی ندا دیتا ہے، کیا کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ جس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی ہے مصیبت زدہ پریشان حال کہ میں اس کی مصیبت پریشانیوں کو دور کروں؟ اللہ تو آواز دے رہے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی کب نصیبی ہوتی ہے کہ ہم استدعا پر لبیک نہیں کہتے، غفلت میں رہتے، غفلت میں رہتے۔ تو اس لیے جو ساعتیں، پتہ نہیں یہ والا جمعہ آخری ہو یا اگلا جمعہ ہمارے نصیب میں ہو جائے، تو جتنے بھی بہرحال ایام موجود ہیں اللہ جل شانہ سے دعا کریں، اللہ جل شانہ سے مانگیں، تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں،
ان اعمال کا اہتمام کریں جن پر اللہ کی طرف سے جہنم سے خلاصی اور نجات کا وعدہ ہے. یاد رکھیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں. جس کو یہ نصیب ہو جائے جہنم سے خلاصی، جہنم سے نجات، سمجھے کہ دنیا و مافیا کی نعمتیں اس کو مل گئی، اور جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر بلائی سے محروم رہا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.